عزم اور بلاؤ عزم اور جزا، جتنی بڑی مصیبت صبر کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو اتنا بڑے اجر دوں گا۔ اس لیے تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ سیدنا معین الدین چشتی غریب النواز میری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ جو تکلیف میرے بعد دنیا میں ایمان والوں پر آنے والی ہے، غور کریں آپ، وہ ساری مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، ان کو اپنی اور اپنے رسول کریم السلام کے ذکر یاد کی توفیق، اللہم آمین۔ اتنا ضرورت تھا ان کا کہ سارے زمانے کی تکلیفیں برداشت کرنے کی۔ اس لیے تکلیف آتی ہے، جس کو تک بخار آئے، مدینہ پاک میں جانے والا اگر بیمار نہ ہو وہ سمجھے میرے نصیب اچھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں کچھ نہ کچھ ہونا ہی چاہیے، وہاں تھوڑی بہت تکلیف بھی ہو، حضور نبی کریم علیہ السلام اس کے لیے شفیع بھی بن جاتے ہیں، میدان محشر میں گواہی بھی دیں گے مالک مولا کہ میری زیارت کے لیے آیا تھا، بیمار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ تو اس وقت میں بھی تقریباً تکلیف میں ہی ہوں، کھڑا اپنے آپ نہیں ہو سکتا، اپنے آپ بیٹھ نہیں سکتا، اس لیے پھر بھی جزا فضا تو کرتا نہیں ہوں، یہ کہتے ہوں مالک مولا اگر تو اسی میں راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ اس لیے صبر، ویسے تو دوسری پڑھ کے دم کریں، مالک مولا جو تکلیف دی ہے اس تکلیف کو میرے گناہوں کی اطلافی کا سبب بنا دے۔ اللہم آمین۔ ضائع نہیں جاتے مسلم ایمان والے کی کوئی بھی۔ میں نے کہا ایک رسے میں اماطۃ رضا یعنی طریق، رسے میں سے کوئی دکھ دینے والے پتھر کانٹا ایمان والا ہٹا دے، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ایک کام ایمان والے کی نشانی ہے۔ باقی جتنی مصیبت میں صبر کرے گا، صبر اس کو نہیں کہ روتی ہے کہ پھر آنسو ختم ہو جائے پھر صبر کرے، نہ، صبر پہلے ہی کرے۔ صبر اس کو کہتے ہیں جس میں جزا فضا نہ ہو، تکلیف کو میں عزم کرتا جائے۔ اس لیے میری مختصر سی عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے تکلیف دیتا ہے، پھر بھی شکر کرے مالک مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں تیری یاد میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اصل یہ جو مصیبتیں بندے پر کیوں آتی ہیں؟ کبھی کبھی تو انسان کے قرآن پاک میں آتا ہے جو تکلیف آتی ہے دماغ کا ثبت ایدی ہے، ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کبھی کبھی اس کو اپنی نیکیوں پر، اپنی خیرات پر، اپنی بھلائی پر ناز ہوتا ہے، اس کو تنبیہاً اس پر تکلیف آتی ہے۔ کیوں؟ اس کی عبادت کے لیے جتنا عجز ہو، انکساری ہو، جتنی عاجزی ہو، جتنا گرا ہو، اتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو جو آپ آکڑے تو اللہ فرماتا ہے من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جو آکڑتا ہے ہم اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے آزادیر کو شیطان بنا دیا۔ اللہ تکلیفیں آتی ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، جسمانی تکلیف پہنچے، اپنے والوں سے تکلیف پہنچے، غیروں سے تکلیف پہنچے، وہ میری تکلیفیں یاد کرتے ہیں۔ یہ تصور کرو یا رسول اللہ جتنی تکلیفیں، جتنے مصائب و آلام آپ نے اٹھائیں اپنوں کے ہاتھوں سے، غیروں کے ہاتھوں سے، وہ اتنی ہماری برداشت نہیں ہے۔ ایک وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر آئے، جن کو بیت اللہ کے سامنے، باب کعبہ کے سامنے سجدے میں ہیں، وہاں ایک کافر اونٹ مردار ہوا، اس کی اوجری ساری اٹھا کے
حضور کے کندھے پر ڈال دی، منوں کے ساتھ وہ سجدے میں ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب کیا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی، انہوں نے بڑی مشکل سے ہٹائی، آپ سجدے سے اٹھے، آپ نے عرض کی یا رسول ابا جی بد دعا کریں ان کے لیے۔ ہم تو ذرا سی بات ہو کانٹا چوبے کسی نے ٹھوک دیا، کہیں کہ اللہ اس کا ایسا کر دے ایسا کر دے۔ حضور نبی کے فرمایا بد دعا کے لیے نہیں آئے، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اخلاق صرف میٹھی زبان کو نہیں کہتے، سچ کہنا بھی اخلاق میں ہے، غیرت مند ہونا بھی اخلاق میں ہے۔ اس لیے سارے اچھے کام جتنے بھی ہیں وہ اخلاق میں ہیں، ہر برائی بد اخلاقی میں ہے، سب کے اخلاق میں۔ لوگ کہتے میٹھی زبان کرو تو اخلاق، بڑے اخلاق میں اس کو نہیں کہتے۔ میں کہتا ہوں بڑوں کے سامنے جھک گئے، جب تک ہم بڑوں کے سامنے جھکا کرتے تھے اللہ ہماری عظمت کو بلند کرتا تھا۔ اب ہر آدمی یہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، میں بڑوں، میں کیوں جھکوں؟ اس لیے ہم اس بات کو سوچ لیں کہ تکلیف راحت، مصیبت ہو راحت ہو، نہیں لازم گلا کرنا۔ بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا۔ سبحان اللہ۔ فرعون 486 سال کچھ کم و بیش زیادہ 500 سال تک بادشاہی کی، زندہ رہا۔ مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا، نام اس کا چور ہوتا تھا۔ اس کو کبھی بخار بھی نہیں آیا، اس کو کبھی سر کا درد بھی نہیں ہوا۔ لوگ مانگتے ہیں مالک مولا کرم فرما دے، اس قابل ہو جاؤں کہ تیری آزمائش کے مقابلے میں صبر بھی کر لوں، استقامت بھی۔ اللہم اس لیے میری تو بس ایک فرحان میاں کی وجہ سے اتنی باتیں ہیں۔ رونا نہیں ہے، رونا ہو تو سجدے میں جائے، رونے کی جگہ سجدہ ہے۔ حدیث پاک میں اگر فلم تب کو فتباکو، سجدہ کر، خوب رو، جی بھر کے رو۔ اگر رونا نہ آئے فتباکو، رونے والوں کسی شکل ہی بنا لے، وہ مان جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو کوئی تکلیف آ جائے صبر کرنے کی توفیق دے، کوئی پریشانی آ جائے صبر کرنے کی توفیق دے۔ صبر 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 کیسی دولت ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ صبر کر کے تو دیکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پوچھیں، 19 آدمی اپنے گھر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے نانا جان کی اس عظمت کو بقا کے لیے 19 آدمی اپنے گھر کے قربان کر دیے۔ یہاں ہمارے پنجاب میں کوٹ مٹن شریف میں خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، حضرت اللہ سے ملنا ہے۔ آپ مسکرا دیے، ایسا کر، فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں، وہ اس کام کو وہ جانتے ہیں۔ پوچھتے پوچھتے ان کے گھر پہنچ گیا، وہ گھر والا جو تھا اس نے چھری تیز کرنی شروع کی۔ یہ سمجھے میرے لیے مرغا ذبح کرے گا، اللہ کو ملنے والے مرغے تو نہیں کھاتے۔ نے پوچھا بھائی یہ چھری کیوں تیز کر رہا ہے، تو وہ اتنی تیز کر رہا ہے دھار؟ اس نے کہا تیرے گلے پہ رکھوں گا تو اللہ سے ملا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں تو جاتا ہوں اپنے گھر، مجھ سے رستے میں ایک اللہ حوالہ مل گیا۔ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا بھائی گیا تھا تو آپ نے بھیجا تھا۔
وہاں اللہ کو ملا دے گا. وہ تو ذبح کر رہا تھا, اسی کو اللہ کے بعد سستا سودا تھا. امام حسین اپنے گھر کا اپنی جان سمیت 19 آدمی قربان کر کے پھر اللہ سے ملے. سبحان اللہ. تجھے اکیلے کی جان لے کے اللہ سے ملا رہے تھے, مل جاتا. اللہ. اس لیے ہم ساری اللہ سے ملنے والے ہیں. اگر کانٹا بھی چپ جائے تو پھر ہم کہیں گے بس یہ مصیبت میری بھی رکھی تھی, اور لوگ تھوڑے ہیں. بیمار ہو تو کہیں گے مولا کہ بس میری بھی بیماری تھی. قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے, تکلیف ہے شکر کرے الحمدللہ, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس تکلیف کے بدلے میں راحت ملے گی. ہر ایک مصیبت دنیا میں پیغام خوشی کا لاتی ہے. کلچن میں خدا کا آنا یہ امید باہر دلاتا ہے. اللہ اکبر. جھڑ کا موسم آتا ہے وہ درخت خفا نہیں ہوتے, انہیں پتہ اب نئے پتے آئیں گے. اللہ اکبر. اس لیے میری تو یہی عرض ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی بھی توفیق دے. جو صبر کریں ان کو اجر بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک چھوٹا سا سوال تھا سر کہ صبر مانگنا چاہیے یا عافیت مانگنی چاہیے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مانگا, صبر مانگا یا عافیت مانگی؟ بس صبر عافیت بھی صبر میں ہے, صبر عافیت میں ہے. کیونکہ ہم لوگ تو صبر کرنے کے ہم لوگ تو قابل نہیں ہیں, یعنی ہمارے میں اتنی قوت برداشت نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے ہیں جو صبر کرتے رہے. ہمیں تو ذرا سی تکلیف آتی ہے ہم شور مچاتے ہیں, جزا و فضا کرتے ہیں. یہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مالک مولا کہ تکلیف بھی تو نے دی, بے شک یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آئی, لیکن تیری مرضی کے بغیر نہیں آئی وہ. بے شک. اب اس کے لیے ہمیں اب صبر مانگے نا, صبر وصبر نفسک آتا بہت ساری جگہ آتا ہے, بر صبر مانگے. ہمارے اندر صبر کی توفیق نہیں ہے تو مانگے مالک مولا صبر کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. صبر ہو جائے تو پھر اس کا اجر بھی دے دے. بے شک. بس باقی آپ بولا کرنا مجھے تو نہیں. تھوڑا سا اور ارشاد فرما دیں. ہاں بھائی اتنا کچھ کہنا تھا. تو قرآن میاں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے, ہمیں وہ کام کرنے کی وہ بات کہنے سننے کی توفیق دے جس میں اللہ تو بھی راضی رہے, تیرا محبوب بھی راضی رہے. اس دن آپ نے کراچی میں ایک دو چیز بتائی تھی, اللہ کا وظیفہ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ سارے دوستوں کو. عام اصل بات یہ صوفیہ کرام کے نزدیک حضور کا ورد ہے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. حضور کا وظیفہ کہتے ہیں حضور کا ذکر کرو, حضور کا ذکر لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اب اللہ کا ذکر کرو صلاۃ والسلام علیک یا سبحان اللہ. صلاۃ والسلام اللہ کا ورد ہے, کلمہ توحید حضور کا ورد ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں سب سے پہلے حضور کا ورد یاد کرنا چاہیے. اعلان حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سب مسجدوں میں اب تو لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے, پہلے محراب کے اوپر لکھا ہوا افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد سبحان اللہ. لکھا ہوتا تھا, اب بھی کہیں کہیں ہے, لیکن اب لوگوں نے مسجدوں کو پتہ کیا کیا بنا دیا. پر اللہ کے ذکر بھی یاد رہے, اللہ کے نبی کا ذکر بھی یاد رہے. اللہ نے فرمایا نبی کو پہلے یاد کرو, میرا پتہ وہ بتائے گا کہ مجھے کیسے یاد کرنا ہے. سبحان اللہ. ہمیں یاد کا طریقہ نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل ہیں, بغیر شیعہ کے وہ نہیں مانتے. تو ایمان والے سارے مانتے ہیں. سب سے ایمان لانے والے صدیق اکبر, سبحان اللہ. سب سے ماننے والے صدیق اکبر. گھر میں نہیں, دیکھ کر نہیں,
پردیس میں تھے، پردیس میں کسی راہب نے کہہ دیا کیسا ہوگا تیری جھولی میں ایسے ہوگا، اس وقت مان لیا کہاں ہے، وہ جو آ گئے ہیں میرا ان پر ایمان ہے، وہ نبی ہے۔ تو اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے یار سے یا رب محمد، اے محمد رسول اللہ کے رب، یہ فلی قضا و قضا، مجھ میری یہ حاجت بھی پوری کر، یہ بھی پوری کر، سبحان یہ اللہ، بھی پوری سبحان کر۔ اللہ۔ کوئی ہمارے مجدد صاحب کی دعا بھی یہی تھی، اے محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ نہیں تھا تیرا، جس کو پتہ تھا اس نے اپنا تیرا پتہ بتایا، سبحان اللہ۔ جس کو پتہ تھا اس نے تیرا پتہ بتایا۔ قرآن پاک میں سورہ نام کیا کیا تم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، آگے جو ہے نا وہ بذالک امرت، مجھے اسی بات کو حکم دیا گیا، محبوب اعلان کر دے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نے پوچھا جبریل امین سے، کم عمر تھا جا جبریل، تیری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا عظمت حجاب عظمت کی چوتھے پردے میں نے ایک نور کو دیکھا، ایک ستارے کو دیکھا، 70,000 دفعہ دیکھا، اور 72,000 سال کے بعد ایک دفعہ دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 4 ارب 5 کروڑ سال بنتے ہیں۔ پوچھا اب نظر آتا ہے؟ اور کیا یا رسول اللہ، جب سے آپ تشریف لائے ہیں اتارا نہیں، فرما ہوا نا، سبحان اللہ۔ میں فرمایا کہ 4 ارب 5 کروڑ سال اللہ کے پاس رہے، جو نزدیک بدبخت کرتے حضور کو علم بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا، یار میرے پاس 15 منٹ ایک آدمی بیٹھے تو 2-4 باتیں سیکھ کی اٹھ کے جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں 4 ارب 5 کروڑ سال رہے، سبحان اللہ۔ وہ جانے تو وہ جانے، جس نے اللہ کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھا اللہ کی ذات، اللہ جسم ایسے دیکھا، ایسے نہیں دیکھا۔ اللہ بے مثل و بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ جسم و جان نہیں ہے، اللہ نے اپنے دکھانے کے لیے محبوب کو بھی اپنے جیسا بنایا۔ سبحان اللہ۔ محبوب بشر ہو کر تم نہیں دیکھ سکتے، بشری لباس میں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب جیسا میں ہوں، میں اپنی تجلیات کا ایک مرکز نظر ڈالتا ہوں، بس تم اس طرح دیکھو جس طرح میں دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھا جی افات تمہارون ہو علامہ یرا، کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جس کو حضور نے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا انہوں نے بار بار دیکھا، ایک بار نہیں بار بار دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے سنیوں کا، لوگ کہتے ہیں سنی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں نجدی نے عرض کیا کہ آپ مولانا، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے کچھ نہیں بولا، تو اس سمے میرے سوال کا جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ نے کاغذ سامنے رکھ دیا، اس وقت فنکشن پین یا یہ چیزیں نہیں تھیں، قلم ہونی چاہیے کہ قلم سے لکھا ہوا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن جوزی قلم سے لکھتے تھے، آپ کا وصال قریب تھا، آپ نے فرمایا میرے لیے جو پانی گرم کیا جائے، قلم کے تراشے جتنے ان سے پانی گرم کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کاغذ بھی رکھ دیا، مولانا ایسا کریں، آج آپ مقرر کر دیں، ہم پھر آگے نہیں بڑھیں۔ اللہ۔ امام ابو سیری کہتے دا مدعت نصارہ فی نبیہم، یہودیوں اور نصارہ عیسائیوں کی طرح تم نبی کو خدا کا بیٹا نہ مانو، باقی جو کچھ تمہارا دل چاہتا ہے خدا نہ کہو، اللہ نہ کہو، باقی جو دل چاہتا ہے کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
کلو من رسول اللہ ملتمسن غرفا من البحر ورشقا من الدنیا، سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام حضور کے محتاج ہیں، حضور کے در پہ کھڑے ہیں. کسی کو حضور نے نبی شفیع اللہ بنا دیا، کسی کو رسول موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا. سبحان اللہ، جتنے بھی عہدے ملے حضور کی بارگاہ سے ملے. سبحان اللہ. کیوں کہ اس لیے عورت کی ایک روائی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جوالا خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، حص جان جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جاؤں نے پھیر دی نماز، ان کو سانپ نے کاٹا، لاب دن لگایا، ٹھیک ہو گئے. ان کی رسول کو کہا میرے علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، پیچھے آ علی نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں تو نے انہیں جاؤں نے پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. سبحان اللہ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل رسول بندگی استاد بڑھ کی. اللہم آمین. بس ماں یو تیرے رسول فقط عطا. بات یہاں آ کے بن جاتی ہے، جو میرے نبی کا فرما بردار ہو گیا مجھ سے مانگے کہ نہ مانگے بن مانگے دوں گا. سبحان اللہ. غلام ہو جائے، جس کا غلام ہے وہ ذمہ دار ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے امتی ہونے کی، دعوے دار ہونے کی، غلامی کی دعویٰ کرنے کی. سب کچھ ہم کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں. سب ایک سوال اور تھا قطع کلامی میں، عافیت کیسے ہو ہمیں، یعنی ہم اپنے ایمان کو سلامت لے کر کیسے جائیں؟ بس میرا جو اپنی علماء نے امام غزالی رحمۃ اللہ تو بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا تصور دل میں رہے. ایک جب نماز پڑھے تو نیت یہ کرے کہ میں نے کہا انا امام، میں امام تو ہوں لیکن میرا بھی کوئی امام ہے. اللہ اللہ. بس جتنا اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونا ہے اتنا ہی حضور کی بارگاہ بے کسبانہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی مرضیات کے مطابق چلے. اللہم آمین. ان کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فرماتے ہیں جب تحیات پڑھو، تحیات للہ والصلوات والطیبات پر پہنچو، پھر تم یہ خیال کرو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا، پیش کر دیا، وہاں ہی اللہ کے محبوب جلوہ افروز ہیں. وقت کی نس کا شخص اور کریم، پھر حضور نبی کریم السلام کا اپنے دل میں تصور کر لو. ثم قل السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. امام ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نماز پڑھی، لمبی کر دی اثر کی، مغرب قریب ہونے لگی، ڈوبنے والا تھا، سلام پھیرا. مریدین نے عرض کیا آج حضرت آپ نے بہت بڑی لمبی نماز پڑھی، تحیات پڑھ. فرمایا بھائی بات یہ کہنے کی تو نہیں ہے، اتنی بات ہے کہ جب تک السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو جواب نہیں آتا میں آگے پڑھتا نہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب ہم حضور کو راضی کر لیں گے حضور ہم سے پوچھیں گے آج یہ کوتاہی کیوں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ہم دعا کریں اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اللہم آمین. دین کی، دنیا کی، آخرت کی خیرات و برکات سے مالا مال فرما. اللہم آمین. دنیا سجاتی و کرم شہادتین نصیب فرما. اللہم آمین. زبان پر تیری یاد بھی ہو، اللہم آمین. یاد بھی ہو. اللہم آمین. یاد دنیا میں زندگی میں ساتھ رہیں، اللہم جب جانے لگیں ساتھ رہیں، برزخ میں بھی ساتھ رہیں، میدان محشر میں پھر ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کی زبانوں پر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر تھا. اللہم آمین.
سارے عزیز دوست بزرگ بیٹھے سب کا اللہ کرم دعا کیا مانگنی ہے؟ تو قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہم سفر پہ جا رہے ہیں. جب ہم مدینہ شریف پہنچے تو موالد شریف کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوفی یعقوب جو آپ کا غلام ہے اس نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا. حضرت آمین فرما رہے ہیں کیونکہ حضرت نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو. میں لفاظی نہیں کر رہا اور یہ بات حقیقت بیان تھی. اس سے پہلے کا واقعہ بیان کرتا ہوں پر آپ سنیے گا کس قدر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. قبلہ میں نے اس کے حضور آپ آمین کہیے. قبلہ پیر صاحب آمین فرما رہے ہیں کہ صوفی یعقوب صاحب نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنکھ کا مطالبہ کیا ہے. تو میں دعا کر کے وہاں سے آ گیا. اب جب میں یہاں پر پہنچا ٹھیک تو عزیزاً محترم یہاں پر ہم آئے تو مجھے ایک واقعہ سنایا ہمارے عبدالرشید ٹھیکیدار صاحب یہاں پر انہوں نے یہ واقعہ سنایا. اب یہاں اس واقعے کو سنیے پھر اس دعا کا نتیجہ سنیے گا. عبدالرشید ٹھیکیدار صاحب ماشاءاللہ ابھی بھی باقاعدہ حیات ہے. وہ فرمانے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک حکیم صاحب تھے نذیر صاحب بدعقیدہ انتہائی سڑا ہوا عقیدہ اس کا. یہ قریبی مسجد کے پاس یہ حکمت کا کام طب کا کام کرتے تھے. عجیب و غریب اس کا معاملہ تھا. اس نے ایک بات کہی کہ جب تم کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح کہتا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنی بالسمع والبصر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور آپ کی وجہ سے میری سماعت اور بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کی ہے. صوفی صاحب کہتے ہیں میرا یہ عمل تھا تو وہ حکیم صاحب جو طبیب صاحب حکیم کو پتہ نہیں کیسا نہ ہو تو چلا گیا دنیا سے بیچارہ چلا ہی گیا. تو ٹھیکیدار صاحب کہنے لگے میں اس کے پاس جو ہے وہ بیٹھتا تھا کہ لوگ تمہارا صوفی یعقوب ہے نا بڑے نعرے لگاتا ہے وہ بڑی نعتیں پڑھتا ہے اور جو تم کہتے ہو نا کہ جو یہ جملہ کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنی بالسمع والبصر وہ اندھا نہیں ہوگا. دیکھو یہ تو اندھا ہو گیا یہ اندھا ہو گیا. اس نے تو تن بدن میں آگ لگا دی. آنکھ ایک ضائع ہو چکی ہے دوسری آنکھ کا ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. مجھے عبدالرشید ٹھیکیدار نے یہ بات کہی میں نے کہا اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلام پر بڑی مہربانی فرمائی. قبلہ پیر صاحب اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے آپ ذرا غور کیجئے گا کیا ہوا کہ جب پاکستان میں آیا تو اچانک ان کا بیٹا جو ہے ان کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا. حالانکہ اسپیشلسٹ سب نے منع کر دیا تھا کہ آپ چھیڑنا منع ہے. تو صوفی صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس ڈاکٹر نے کہا میں آپ کا آپریشن کرتا ہوں اور آپ کی آنکھ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور اس نے آپریشن کیا. اچھا صوفی صاحب کا کمال یہ تھا میٹھا بھی بہت کھاتے رہے آخری وقت تک میٹھا کھاتے رہے. شوگر بھی بہت ہائی ٹاپ آن ٹاپ رہتی تھی میٹھا بھی بہت کھاتے تھے. تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا آپریشن کر دو. میں نے کہا صوفی صاحب دعا تو کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اب ہوا یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کا آپریشن کیا. صوفی یعقوب صاحب 3 سال تک نابینا رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قبلہ پیر صاحب کی اس آمین کی برکت سے صوفی یعقوب صاحب کو آنکھ عطا فرما دیا. ہمارے حافظ شیرازی صاحب ہیں یہ ہم سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. انہوں نے انجینئرنگ پاس کی اور ان کا ایک دوست ہے محمد عرفان میمن.
یہ قاسم آباد کے رہنے والے، آج کل شہداد پور کے اندر SPO ہے، بابڈا کے اندر. جیسے ہی ڈگری ان کے ہاتھ میں آئی، صبح ڈگری ملی ہے، رات کو ان کی آنکھیں چلی گئی. ڈگری ہاتھ میں پکڑی ہے، آنکھ چلی گئی، اندھے ہو گئے. اب حافظ شیراز صاحب میرے پاس لے کر آئے کہ بھائی حافظ صاحب یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میرا بہت پیارا دوست ہے، ڈاکٹر صاحب کچھ کیجیے. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چلے حضرت کی خدمت میں چلتے ہیں. ہم حضرت صاحب کی خدمت میں تشریف لے گئے تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. مغرب کی نماز کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہو کر آئے تھے. نذیر اشرف لغاری ایک پاؤں سے معذور ہے، اجے وہ بھی انتہائی سڑا ہوا بدعقیدہ، اہل حدیث جس کو کہتے ہیں، سڑا ہوا بدعقیدہ. تو اس نے کہا بھائی اس کا علاج پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا، ہاں انگلینڈ میں اگر ہو سکے، یورپ میں ہو سکے تو لازماً آنے جانے کا ٹکٹ، پھر اس پہ لاکھوں روپیہ خرچ، پاؤنڈز کی شکل میں رقم ختم خرچ ہوتی ہے. تو کہنا بھائی آپ کو پاکستان میں تو علاج نہیں ہوگا، آپ وہاں جائیں. اب یہ صاحب میرے پاس آ گئے، میں حضرت کی خدمت میں، حضرت کرم فرمائی. حضرت نے کرم فرمایا، حضرت نے اس کو دم کیا. آج بھی حافظ شیراز صاحب کی وہ محمد عرفان محمد خود بھی گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ پیر صاحب کی برکت سے اس کی کھوئی ہوئی بینائی اس کو لوٹا دی. اب اندازہ لگو ڈاکٹر صاحب کے پاس کیوں گیا دکھانے کے لیے. ڈاکٹر کہنے لگا تمہاری آنکھیں کیسے آ گئی، یہ تمہاری آنکھیں کیسے آ گئی، یہ کس نے تمہارا علاج کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب تو اس نے کہا بات یہ ہے، ارے دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، لیکن سرکار کے غلاموں نے کوئی بھی بینائی لوٹائی ہے. یا رسول اللہ، ہم قبلہ سید ذوالفقار حیدر شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ مریب مسجد محمد سوسائٹی میں خطیب بھی ہیں، وہاں کے خادم بھی ہیں، اور حضرت سے بیعت بھی تھے. حضرت کی خصوصی شفقت اور مہربانی ہمارے سید ذوالفقار حیدر شاہ صاحب دامت برکات عالیہ پر الحمدللہ عز و جل تھی اور ہے. تو عزیزان محترم، قبلہ پیر صاحب کی کتنی باتیں کریں. میں ایک مزیدار بات آپ کو عرض کرتا ہوں اس بارے میں. تو اب صحیح معنی میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، قبلہ پیر رمضان شریف کا مہینہ تھا، میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا تھا. اس وقت قبلہ سید افضل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہے. جب والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو قبلہ سید افضل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. رات کے 4 بجے والدہ صاحبہ کا وصال ہوا تو علی حسن بھائی میرے پاس موجود تھے. میں نے قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا. میں نے کہا حضرت والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے. اب حضرت کی شفقت کا عالم دیکھیے. میں کہتا ہوں ایسا بھی نہیں ہونے لگا. صحیح معنی میں نے حضرت سے عرض کیا حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت نے جیسے سنا 4 بجے کا وقت ہے، 4 بجے بھرپور نیند ہوتی ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں میں اپنے قبلہ بڑے پیر صاحب زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر ہوں کہ رات کے آخری حصے میں خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر اپنے تمام مریدین کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے تمام معتقدین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان کو نواز دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے. جب میں نے 4 بجے فون کیا تو حضرت نے فرمایا حافظ صاحب کا فون رکھے آپ رکھ دیں. میں نے رکھ دیا. حضرت نے اپنے نمبر سے مجھے کال کی، مجھے فرمایا کہ بیٹا اب گھبرانا نہیں، مجھے مانا ہے کہ تمہاری والدہ تم سے جدا ہوئی ہے، ماں کا صدمہ بڑا ہے، اور حقیقت میں مجھے اپنی ماں سے بہت محبت، شدید محبت، ایسی محبت ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ ہو، بہت شدید محبت.
اس محبت میں مسجد اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم کیا، کیونکہ یہ محبت بھی دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ تو قبلہ پیر صاحب فرمانے لگے مانا کہ آپ کی والدہ آپ سے جدا ہوئی ہے، آپ کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لیکن حافظ شکیل گھبرانا نہیں، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، گھبرانا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ اور حضرت نے 7:30 بجے مجھے فون کیا کہ میری فلائٹ 3 بجے کی ہے، یہ 5 بجے کی فلائٹ ہے، میں 7 بجے کراچی ایئرپورٹ پہ اور 9 بجے حیدرآباد آؤں گا۔ میں نے کہا حضرت جنازے کا کیا ہوگا، کیونکہ انتقال گرمی کا سخت موسم ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہے، رات کے 2:30 بجے وصال ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت 9 بجے ٹھیک گھر پہ تشریف لائے، آپ شیراز صاحب اس وقت میرے گھر پہ موجود تھے۔ تو حضرت فرمانے لگے حافظ صاحب میں نے ابھی شامی نماز ادا نہیں کی، میں سیدھا کراچی سے آپ کے گھر پر آیا ہوں، بیٹا گھبرانا نہیں، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، لیکن اب صحیح معنوں میں اب ہم یتیم ہو گئے، اب یتیم ہو گئے، اب کس کے پاس جائیں؟ پہلے شاہ صاحب تھے، سید افسر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے فرماتے تھے کہ آپ شکیل میرا چھوٹا بھائی ہے، انہوں نے مجھے قبلہ پیر صاحب کی غلامی میں دیا، دینے والے وہی تھے، وہی لے جانے والے تھے۔ مجھے فرمایا کہ اگر فیض لینا ہے تو قبلہ پیر صاحب کی قدموں سے نپٹ جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ الحمدللہ قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کرم سے میں وابستہ ہوا، اور میں ایک واقعہ اور آپ کو سنا دوں، مجھے بیان کرنے کا بہت شوق تھا، اور جو لوگ شروع کے نمازی ان کو پتا ہے کہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بیان کرتا رہتا تھا، اچھا سمجھ میں کسی کو بھی نہیں آتا تھا، عجیب و غریب کہانی تھی۔ اور حضرت یہاں سامنے حافظ غلام حسین صاحب کی پرانی جگہ پر آپ کا آستانہ شریف ہے، یہ 88 کی بات میں کر رہا تھا، یہاں پر آئے ہوئے مجھے تقریباً 30 سال کے آس پاس کا عرصہ ہو چکا ہے، یعنی میری بچپنے سے جوانی اور ادھیڑ پر اس مسجد کی خدمت کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ وقت لے لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک مجھے اس پر سلامت رکھے، کیونکہ یہ بہت بڑی سند ہے، یہ بہت بڑی مسند ہے اور حضرت کا فیضان ہے۔ تو میں حضرت صاحب بیان سنتے تھے، حضرت صاحب سے بیعت تو تھا میں، ایک روایت میں نے پڑھی نزہت المجالس میں، علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہت المجالس جلد نمبر 1 میں اولیاء کرام کے فضائل و برکات لکھی ہے کہ اگر کسی کو فیض لینا ہو تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کو نالین پاک ان کی جوتی مبارک اگر مل جائے، اگر وہ نالین پاک اپنے سر پر رکھ لے اور پھر رب کی بارگاہ میں فریاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا، راشد بھائی کے گھر پہ پرانا آستانہ تھا، حضرت صاحب آرام فرما رہے تھے، 88 کی بات اس کر رہا ہوں، انہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، میں حضرت کا فیض بتا رہا ہوں آپ کو، میں یہ زندہ کرامت ہے۔ اس وقت ہمارے والیوں قبلہ پیر صاحب کی دعاؤں کی بدولت، یہ ان کا حکم تھا، یہ درود شریف کی جو محفل ہے یہ قبلہ پیر صاحب کا فیضان ہے، خدا کی قسم آپ نے فرمایا آپ شکیل آپ بیان کرو، آپ کے بیان کی ریکارڈنگ ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں، میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی اپنی بات نہیں ہے، قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا دی، ابھی انشاءاللہ 247 بیانات کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، 247 بیانات، ویڈیو بیانات، اور جس کی ہزاروں کاپیاں اللہ کی مہربانی سے آقا علیہ السلام کے صدقے سے پوری دنیا میں نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں لوگ اس سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں عرض کر دوں جو کچھ میرے پاس ہے میرے مرشد کریم کا ہے۔ تو قبلہ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا، 4:30 بجے کا وقت تھا، حضرت آرام فرما رہے ہیں، بظاہر آرام فرما رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دل کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں، بظاہر اندھیرا تھا لیکن حقیقت میں روشنی ہی روشنی تھی۔ جب میں اندر داخل ہوا میری جگہ سے کوئی بھی نہیں، موقع بڑا اچھا ہے، میں نے حضرت کی نالین پاک اٹھائی،
اور نالے نے پاک اٹھانے کے بعد اپنا امامہ شریف اتارنے کے بعد میں نے سر پہ رکھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ عز و جل میں تجھے اس نالے نے پاک کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو مجھے نیک بنا دے، اے اللہ تو میرے ہاتھ پر رحم فرما دے۔ اس کے بعد میں نے نالے پاک جو میرے ہاتھ میں تھی، جو حضرت استعمال کرتے تھے، میں نے اپنے بٹن مبارک کھولے، کوئی تھا تو کوئی بھی نہیں، میں تھا، میرا رب تھا اور قبلہ پیر صاحب کی ذات تھی۔ میں نے نالے پاک لے کے اپنے دل پر میں نے مسلنا شروع کیا اور کہا اے دل تو مان جا، تجھے میں نے بڑا سدھارنے کی کوشش کی ہے، تو سدھرتا نہیں، دل کی گندگی، اے اللہ اس نالے پاک کے طفیل کو فرما۔ میں آپ کو جب میں دعا مانگ رہا تھا اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی میرے سامنے کوئی کھڑا ہے اور میرے دل میں تو حضرت صاحب ہماری آپ کی شکل کھڑے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں دل کی کالت کو دور کر رہا، مجھ سے بیان نہیں ہوتا، میرا شوق بہت ہے، میرا جذبہ بہت ہے، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ حضرت نے فرمایا اس کے رکھنے کے بعد حضرت نے مجھے کہا میرے سینے سے لگ جاؤ، حضرت نے مجھے سینے سے لگایا اور حضرت کے الفاظ ہیں، حضرت نے فرمایا آپ کی شکل تمہیں مبارک ہو، میں نے بارگاہ رسالت سے تمہیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو 15 سال میں کوئی حاصل کر سکتا ہے، میں نے چند لمحات میں تمہارے سینے میں داخل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جناب قبلہ ڈاکٹر حافظ محمد شکیل صاحب نقشبندی قادری بلبل مدینہ خطیب پاکستان۔ اذکر اللہ 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 اللہ۔ عزیزان محترم، قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فیض عطا کیا، ہمارے قبلہ مفتی نیاز احمد سلیمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ جنہوں نے تفسیر سلیمانی لکھی اور طبرانی شریف کی جو ترجمہ کر رہے 9 جلدوں میں ہے، جب ہمارے بیانات شہر ملتان میں مدینہ الاولیاء ملتان شہر میں پہنچے تو ان کا تعارفی خط جو انہوں نے تاریخی خط جو وہاں کے مفتیان کرام نے مدینہ الاولیاء جنہوں نے مجھے ہماری کبھی ذاتی ملاقات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے خط لکھا اور خط میں ان مفتیان کرام کے تاثرات تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، عمل میں، ایمان میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ اور ایسا لگتا ہے یہ بیانات آپ کے نہیں ہیں، یہ بیانات کوئی بہت بڑا محقق، کوئی بہت بڑا اسکالر اس کو بیان کر رہا ہے، اور اس بات پر تو الحمدللہ عز و جل میں خود کبھی کبھی تعجب میں ہوتا ہوں۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب تشریف لائے جامعہ نعیمیہ سے، وہ بھی حضرت صاحب سے بیعت، شیخ الحدیث وہاں کے، اور ہمارے حضرت کے شہزادے حافظ نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ ان کے استاد محترم، تو وہ حضرت سے ملنے کے لیے آستانے پر تشریف لاتے تھے۔ جب ان کی خدمت میں جب سی ڈی پیش کیا گیا، انہوں نے بڑی غور کے ساتھ دیکھا، اس کا نام تھا تزکیہ نفس کی اہمیت، نفس کا تزکیہ کس طرح کیا جاتا ہے، نفس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی کافی دیر تک آپ اس کو دیکھتے رہے، تو ہمارے مولانا حبیب اللہ بروہی صاحب، علامہ رضا المحسنی صاحب، صوفی رضا محمد عباسی صاحب، مولانا محمد علی حنفی صاحب، حافظ زاہد صاحب، کئی حفاظ کرام، کئی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے بیٹھنے والا ڈاکٹر ہے اور بیان اس کا یہ ہے، یہ بیان کسی عام آدمی کا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک عام، میں نے عرض کیا حضور بات یہ ہے، انہوں نے جو سوچا ہے بالکل صحیح سوچا ہے، میرے پاس اپنا ہے کیا؟ یہ تو ان کی کرامت ہے، یہ ان کا صدقہ ہے جو انہوں نے عطا کیا۔ تو الحمدللہ عز و جل مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، آپ کی شخصیت ایسی شخصیت، آپ نے جب کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روتے ہوئے کو ہنسا دیا۔ تو عزیزان محترم، میری آپ کی خدمت میں مدنی التجا ہے، الحمدللہ قبلہ پیر صاحب کا فیضان جاری و ساری ہے،
مجھے بھی حضرت صاحب نے اپنی غلامی میں بھی داخل کیا، پھر حضرت صاحب نے اس خدمت میں بھی لگا دیا، ساتھ ساتھ یہ تاج شریف بھی پہنا دیا، اور مجھے فرمایا ڈاکٹر صاحب اس تاج کو اتاریے گا نہیں، لوگ آپ کو بہت کوشش کریں گے، آپ کو بہت پریشان کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس تاج کو نہیں اتارنا۔ مجھے بڑی سختی کے ساتھ آپ نے فرمایا اس تاج کو نہیں اتارنا۔ میں نے کہا حضرت انشاءاللہ اب یہ تاج اترے گا نہیں، اب یہ نہیں اترے گا، اب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ مرکز میں بھی ساتھ ہی تاج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تاج ایک ولی کامل کا پہنایا ہوا تاج ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب دعوت برکات عالیہ تشریف لانے والے ہیں، ابھی بھی کیونکہ گاڑی آج تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے، تو اب ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جب تک وہ تشریف لائیں ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، تاکہ جو ہمارے درود پاک کی محفل ہے وہ ہو جائے گی، اور جیسے ہی حضرت تشریف لائیں گے تو اب انشاءاللہ حضرت کا بیان ہم جو ہے وہ سنیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے درود پاک کی محفل جو قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، 15 سال سے یہ محفل ہو رہی ہے، 15 سال سے، اور پاکستان میں یہ بڑی محفل ہے کہ الحمدللہ لاکھوں بار درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنی روایت سے ہٹ کر ابھی ہم درود پاک کی محفل سجا رہے ہیں، اور پھر جیسے ہی قبلہ مفتی صاحب تشریف لائیں گے نماز کی امامت ہوگی، پھر حضرت کا بیان شروع کرنا ہے، بیان کریں گے حضرت کا بھی ایک گھنٹے کا بیان مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارا راشد بھائی کہ ہم بیان جاری رہنا چاہیے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ کریں گے بیان تو انشاءاللہ کرتے ہی رہیں گے۔ تو محترم مفتی صاحب تشریف لے آئیں گے تو ہماری یہ محفل بھی ہر جانی ہوگی، اور پھر لنگر کا بھی اہتمام ہے، کوئی بھی دوست محروم نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سارے دوست آخر تک بیٹھیں گے اور حضرت کا بیان مکمل طور پہ سنیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا، مجھے بات ہوئی ہے نا، حضرت نے فرمایا میں سیدھا حافظ صاحب میں سیدھا آ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب میں کئی راستے میں اسٹے نہیں کروں گا، سیدھا آپ کی مسجد میں آ رہا ہوں۔ اور میں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کا شدت کے ساتھ، اور میری خواہش تھی، آپ یقین کریں یہ قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، میری خواہش تھی کہ جب حضرت تشریف لائیں تو مسجد بھری ہوئی ہے، آپ نے مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد بھری ہوئی، آپ سے کیمرے کو گھمائیں، یہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ کہ میں نے میری خواہش کی کہ حضرت کے جب وہ بیان کے لیے تشریف لائیں، قبلہ مفتی صاحب تشریف لائیں، تو الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی برکتیں چھما چھم برس رہی ہو، اور دیوانے یہاں پر موجود ہوں، اور اولیاء کرام کے فضائل اور برکات کو سننے میں کامیاب ہو جائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔